آپ نے ایف اے کیا ہوا ہے، 12 پاس کی ہوئی ہیں آپ؟ جی میں نے ایف اے کیا ہوا ہے اور میری پھر اس کے بعد میری تقدیر بدل گئی. گھر والے بہت مارا کرتے تھے، شادی کرو میں شادی بھی نہیں کراتی تھی تو بہت مجھے مارا، سب نے مجھے مارا. شادی کیوں نہیں کرواتی تھی؟ کیا وجہ تھی؟ مجھے تعلیم پسند نہیں تھی. اچھا، جہاں پہ کرنا چاہ رہے تھے وہاں پسند نہیں تھا آپ نہیں کو؟ تھی. میں کہتی تھی کہ میں ٹیچر کی جاب کر لوں. کیا کر لیں؟ ٹیچر کی جاب کر لوں. اچھا، یعنی کہ آپ تعلیم حاصل کر کے استاد بننا چاہتے، ٹیچر بننا چاہتی؟ ٹیچر بننا چاہتی تھی. میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی. میں اس وقت فاؤنٹین ہاؤس میں موجود ہوں. یہاں پر بڑی بڑی دکھ بھری کہانیاں موجود ہیں. آپ جب آئیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کہا جاتا ہے کہ فاؤنٹین ہاؤس میں وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جن کے، اور وہ خواتین ہوتی ہیں، وہ مرد ہوتے ہیں کہ جو اب نارمل ہوتے ہیں، جن کے دماغ ٹھیک نہیں ہوتے یا بات ٹھیک نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پر ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن کیا ہے کہ گھر والوں نے ان کو پاگل ڈکلیئر کر کے اپنے پاس سے یہاں پہ چھوڑا ہوا ہے. ایسی کہانی ریحانہ نواز صاحبہ کی ہے کہ انہوں نے ایف اے کیا ہوا ہے اور گھر والوں نے یہاں پر اس لیے چھوڑ دیا کہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے طلاق لی تھی. ہسبینڈ ان پر تشدد کرتا تھا. ایک ان کی بیٹی ہے، جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کی زبانی، آخری زندگی ان کی کیسی گزر رہی ہے، اور 13 سال سے اس فاؤنٹین ہاؤس میں یہ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریحانہ میری بہنا، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ؟ جی مجھے یہاں رہتے ہوئے 13 سال ہو گئے ہیں. 13 سال ہو گئے ہیں. عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر 40 سال ہے. 40 سال ہے. تو گھر والے یہاں پر آپ کو چھوڑ کے کیوں گئے تھے؟ کیا وجہ کیا تھی؟ گھر والے میری ڈیورس ہو گئی تھی اور جو بیٹی ہے وہ باپ کے پاس لے گئے، انہوں کے دادکوں کے پاس، اور مجھے پھر بڑی پریشانی ہوئی. میں پریشان رہتی تھی اور بیمار بھی رہتی تھی. تو گھر والے کہتے ہیں تو بیمار ہو گئی ہے، تو وہ مجھے ہاسپٹل میں یہاں پہ چھوڑ گئے فاؤنٹین ہاؤس میں. اچھا، یعنی کہ آپ کو ڈائیورس ہوئی، طلاق ہوئی آپ کو، تو جب آپ گھر واپس آئی تو بچی آپ کے خاوند لے گئے. لیکن گھر والوں نے یہ کہا کہ آپ پاگل ہو گئی ہیں. گھر والے نے یہی کہا تھا کہ آپ تو پاگل ہو گئی ہو. وہ کہتے نہیں تھے، ایسے کرتے کہ یہ تو پاگل ہے، اس کا کام کرتی ہے. تو اب ہم نے اس کو رکھتے جہاں مرضی چلی جائے. تو میں بڑی پریشان رہتی کہ یہ کیا کہتے ہیں. تو پھر وہ مجھے ادھر چھوڑ گئے. تو یہاں پر 13 سال سے زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ کبھی گھر والوں کی یاد آتی یہاں ہے؟ بہت اعلیٰ انتظام ہے، بڑا خیال رکھا جاتا ہے یہاں پہ، اس لیے زندگی گزر گئی ہے. ورنہ آپ کو پتہ گھر ہی انسان کی پناہ ہوتی ہے، تو یہ کوئی جگہ تو نہیں ہے نا. یہاں میں نے بڑی جان جوکھوں سے زندگی گزاری ہے. اب میری صحت بھی نہیں ٹھیک اتنی رہی اور میرا دماغ بھی نہیں کام کرتا. اب میں کہتی ہوں کہ اللہ کے بندے مجھے یہاں سے لے جائیں، تو اللہ لے جائے مجھے یہاں سے. بہت مطلب کہ اب آپ کا مطلب کہ یار رہ کہ آپ کا وہ جو دماغ ہے وہ، یعنی کہ سوچ عجیب سی صورتحال ہو گئی ہوئی ہے. جی. کہ یہاں پر ایک باؤنڈ ہو گئی ہے نا ایک جگہ پہ جی آپ. جی جی. تو کبھی کوئی بیٹی جو آپ کی ہیں، کبھی کوئی ملنے آئی ہیں؟ کبھی آئی ہیں ملنے آپ سے؟ بیٹی نہیں ملنے آتی. بیٹی چھوٹی ہے، ابھی سیکنڈ ایئر میں پڑھتی ہے. تو اچھا، بیٹی کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ سیکنڈ ایئر پڑھتی ہے؟ ہاں سیکنڈ. وہ میری چھوٹی بہن مونا مجھ سے کبھی کبھی ملنے آتی ہے نا، اس نے بتایا ہوا ہے. وہ فون پہ مجھے اس نے اس کی تصویر بھی دکھائی تھی اور بات بھی کرائی تھی. تو جو آپ کے والدین ہیں انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ آپ کو یہاں سے لے جائیں؟ آپ تو ٹھیک ہیں، باتیں بھی ٹھیک کرتی ہیں، سوچ والدین نے تو مجھے گھر سے نکالا تھا. وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. وہ انہیں میری کوئی پریشانی نہیں ہوتی، جہاں مرضی میں خجل خراب ہوں، انہیں میرا کوئی احساس نہیں. والدین نے اس لیے نکالا تھا کہ طلاق ہو گئی تھی؟ والدین خود ہی، جب میں اسکول پڑھتی تھی تبھی کہتے ہوتے تھے کہ ہم نے تم پڑھ لکھ، ابھی تم پڑھ لکھ لو، پھر بعد میں ہم تمہیں مارا کریں گے. پھر جب میں نے میٹرک کیا اس کے بعد میں نے کالج ایڈمیشن لے لیا. پھر میں نے ایف اے کیا. تو اس کے بعد اچھا، آپ نے ایف اے کیا ہوا ہے، 12 پاس کی ہوئی ہیں آپ؟ جی میں نے ایف اے کیا ہوا ہے اور میری پھر اس کے بعد میری تقدیر بدل گئی. گھر والے بہت مارا کرتے تھے، شادی کرو میں شادی بھی نہیں کراتی تھی تو بہت مجھے مارا، سب نے مجھے مارا. شادی کیوں نہیں کرواتی تھی؟ کیا وجہ تھی؟ مجھے تعلیم پسند نہیں تھی. اچھا، جہاں پہ کرنا چاہ رہے تھے وہاں پسند نہیں تھا آپ کو؟ نہیں تھی. میں کہتی تھی کہ میں ٹیچر کی جاب کر لوں. کیا کر لیں؟ ٹیچر کی جاب کر لوں. اچھا، یعنی کہ آپ تعلیم حاصل کر کے استاد بننا چاہتے، ٹیچر بننا چاہتی؟ ٹیچر بننا چاہتی تھی. اچھا. تو مجھے گھر والے نہیں مانا. گھر والے نہیں مانتے تھے، وہ صرف انہوں نے مارنا شروع کر دیا، پیٹنا. پھر میری شادی کر دی. پھر اس کے بعد بھی میرے اوپر ظلم ہی کیے.
ظلم خاوند کرتے تھے یا ماں باپ کرتے تھے؟ خاوند بھی کرتا تھا لیکن میں ڈوس لی تھی، گھر والے بھی ظلم کرتے تھے، گھر والے تو بہت ظلم کرتے تھے۔ اچھا، جب خاوند کرتا تھا پھر آپ نے تنگ آ کے طلاق لے لی اور واپس آ گئی، جی اور اسی بنیاد پر آپ کو انہوں نے یہاں چھوڑ دیا کہ آپ پاگل ہیں؟ ہاں جی، اسی بنیاد پر مجھے یہاں چھوڑ دیا کہ یہ پاگل ہے۔ تو یہاں پر آپ کو تزئین و رہائش تو ٹھیک ہے، کھانا پینا بھی ہے، لیکن سوچ آتا ہے، خیال آتا ہے کہ اللہ زندگی میں میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں تو پڑھ بھی رہی تھی، کالج جا رہی تھی، اس زندگی میں حادثے بہت ہوئے ہیں، میری زندگی میں بہت حادثے ہوئے ہیں، میں نے بڑی مصیبتیں کاٹی ہیں، تو یہاں بھی میں جھیل گئی ہوں سب، لیکن اللہ کا شکر ہے یہاں اعلیٰ انتظام ہے، انہوں نے بہت ٹھیک، بہت پیار دیا ہوا مجھے سب نے، تو بڑا بچایا، ورنہ ایسے انسان کی زندگی جو ہے نا وہ مشکل میں ہوتی ہے۔ کوئی پیغام دینا چاہیں لوگوں کو یا والدین کو، کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ان سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اور سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اور اپنے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے بھی نجات دے۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ریحانہ نواز صاحبہ کی کہ کس طرح درد بھری زندگی یہاں پر گزار رہی ہیں اور پچھلے 13 سال سے یہاں پر موجود ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ بتایا ہے کہ انہوں نے ایف اے کیا ہوا ہے اور استاد بننا چاہتی تھیں، گھر والوں نے جہاں شادی کی پسند نہیں تھا شوہر، لیکن جب شادی ہو گئی مجبوری کے طور پر، اور اس کے بعد شوہر ظلم کرتا تھا، بچی پیدا ہو گئی اور طلاق ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو ہوا سارا آپ نے ان کی زبانی سنا، ایک سبق ہے سب کے لیے، خاص طور پر والدین کے لیے، کہ بچیاں اگر آگے بڑھنا چاہیں تو ان کو سپورٹ کریں۔ پھر یہ میرا پاکستان، اللہ حافظ۔